ایک بہت بڑے خلیفہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ ابتدائی دور میں جب ان کو خلافت نہیں ملی تھی، جب وہ خلیفہ نہیں بنے تھے، تو وہ بڑے شوقین مزاج تھے، مہنگے مہنگے کپڑے پہنتے تھے، مہنگے سے مہنگا عطر لگاتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، 800 درہم کی چادر اوڑھتے تھے، یعنی کئی ہزار روپے کی چادر اوڑھتے تھے۔ 800 درہم لاکھوں میں ہو جائے گی اس کی رقم۔ 60 اونٹ پر ان کے کپڑے آتے تھے پہننے، 60 اونٹ پر، اور خوشبو اتنی لگاتے تھے کہ کہیں سے گزرتے تھے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں سے عمر بن عبد العزیز گزرے ہیں، اس لیے ایسی خوشبو مہک رہی ہے۔ دھوبی کے پاس کپڑے دھونے کے لیے ان کے جاتے تھے تو لوگ بولتے تھے عمر بن عبد العزیز کے کپڑوں کے ساتھ میرے بھی دھو دینا تاکہ ان کے کپڑوں کی خوشبو میرے کپڑوں میں آ جائے۔ اتنی خوشبو لگاتے تھے، اتنے مہنگے کپڑے پہنتے تھے، مہنگی چادر پہنتے تھے۔ لیکن جب سلیمان بن عبد الملک بادشاہ کا انتقال ہونے لگا تو اس کے مشیر نے کہا کہ سلیمان مرنے سے پہلے اچھا کام کر کے چلا جا۔ تو سلیمان بن عبد الملک نے کہا کہ ایسا کام کر کے جاؤں گا کہ جس میں نہ میرے نفس کا دخل ہوگا نہ شیطان کا دخل ہوگا، اور اس سے کہا کہ لکھو کہ میں عمر بن عبد العزیز کو اپنا خلیفہ بناتا ہوں۔ حالانکہ سلیمان بن عبد الملک کے بیٹے تھے، لیکن اس کے باوجود اس نے کس کو خلیفہ بنا دیا؟ عمر بن عبد العزیز کو اس نے خلیفہ بنا دیا۔ اب دیکھو، خلیفہ جیسے ہی بننے کی خبر ان تک پہنچی تو ان کی بیوی سے حضرت عمر بن عبد العزیز نے کہا کہ کیا خیال ہے کیوں نہ ہم جنت کمائیں؟ کیونکہ دیکھیے، جو بادشاہ ہوتا ہے، جو خلیفہ ہوتا ہے، تو 2 راستے اس کے سامنے ہوتے ہیں کہ انصاف کر کے اللہ کو راضی کر لے یا ظلم کر کے اپنی جہنم تیار کر لے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ میں انصاف سے کام لوں گا اور انشاءاللہ اللہ کو راضی کر کے جنت پاؤں گا۔ بیوی نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ خلیفہ بن گئے۔ خلیفہ بننے کے بعد آپ کی زندگی ہی چینج ہو گئی، آپ کے جینے کا طریقہ ہی بدل گیا، سادگی والی زندگی گزارنے لگے، حتیٰ کہ آپ کے پاس پہننے کے لیے صرف ایک کپڑا رہا۔ کتنا جوڑا ارحان؟ ایک جوڑا پہننے کے لیے۔ یعنی جو آدمی 60 اونٹ پر اس کے کپڑے پہننے کے آیا کرتے تھے، خلیفہ بننے کے بعد، بادشاہ بننے کے بعد، 3 بر اعظم کا بادشاہ بننے کے بعد اس کی حالت یہ ہے کہ ایک کپڑا ہے بس پہننے کی۔ ایک دن نماز پڑھانے آ رہے تھے تو لیٹ ہو گئے، تو لوگوں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ میرا جو پہننے کا کپڑا ہے وہ سوکھ رہا تھا، گلا تھا، اس لیے میں تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ آج کل کے جو تھوڑے بہت بادشاہ بن جاتے، تھوڑا بڑا مرتبہ مل جاتا، یا ہماری جمہوریت میں کوئی خاصدار MLA بن جاتا تو کیسے کپڑے پہنتا ہو، کیسے گاڑیاں خریدتا ہو، گاڑی پہ گاڑی، گاڑی پہ گاڑی، سوٹ پہ سوٹ، ہوٹلوں پہ ہوٹلیں، پیسے کما رہا ہے بس۔ لیکن ایک خلیفہ ایسا بھی ہے، ایک بادشاہ ایسا بھی ہے
کہ جو خلیفہ بننے سے پہلے تو بھاری بھاری چادر بھاری بھاری کپڑے پہنتا تھا، لیکن خلیفہ بننے کے بعد ایک لباس پر زندگی گزارتا۔ یہ اسلامی خلافت اس کو بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں بیٹا؟ اسلامی خلافت، جس میں انسان کا نفس کام نہیں کرتا بلکہ اللہ کا حکم کام کرتا ہے، جس میں خلیفہ صرف نام کا ہوتا ہے، ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، اسے کہتے ہیں خلافت اسلام۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خوشبو بہت زیادہ پسند تھی۔ ایک دن گھر میں آئے تو دیکھا کہ بچوں کے منہ میں سے پیاز کی بو آ رہی، تو بیوی سے کہا کیا بات ہے؟ بیوی نے کہا کہ آج آپ کے گھر میں روٹی سے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، اس لیے آپ کے بچوں نے روٹی کے ساتھ پیاز کھائی، روٹی کے ساتھ پیاز کھانی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم کا بادشاہ، خلیفہ، اور بچے کیا کھا رہے بیٹا؟ روٹی کے ساتھ پیاز کھا رہے۔ آج کا ایم ایل اے، خاصدار، ارے خاصدار ایم ایل اے بہت بڑی بات ہے، گاؤں کا سرپنچ، کبھی ایسا دور آئے گا کہ اس کے اوپر کہ اس کے بیٹے پیاز سے روٹی کھائیں گے؟ کبھی نہیں آئے گا۔ لیکن اسلامی خلافت میں یہ مثال آپ کو ملے گی کہ وقت کا خلیفہ ہے اور اس کے بچے پیاز سے روٹی کھائیں۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سنا تو رونے لگ گئے اور اپنی بچیوں سے کہا کہ پیاری بچیوں، آپ کے باپ کے سامنے 2 راستے تھے، خلیفہ بننے کے بعد، بادشاہ بننے کے بعد، پورے خزانوں کی کنجیاں ہاتھ میں آنے کے بعد، پورے لاہور لشکر تابع میں آنے کے بعد، آپ کا باپ چاہتا تو عیش و عشرت کرتا، اچھے سے اچھے کپڑے تمہیں پہناتا، اچھے سے اچھا کھانا تمہیں کھلاتا، اچھے سے اچھے بستر پر تمہیں سلاتا، اچھے سے اچھا مکان تمہارے لیے محل تعمیر کرتا، اور اس کے ذریعے اللہ کو ناراض کر دیتا۔ اور ایک راستہ آپ کے باپ کے پاس یہ تھا کہ وہ اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارے، اپنے عیش و عشرت کو چھوڑ دے اور جو حلال کمائی اس کے پاس ہے اس طریقے سے وہ زندگی گزارے۔ میں نے یہ دوسرا راستہ اختیار کیا اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور اپنی بچیوں کو اس طریقے سے اطمینان دلایا۔ کہیں ایسی مثال ملے گی آپ کو؟ نہیں ملے گی۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے کہ جن کو حضرت عمر نے جن کو سلام بھیجا اور یہ کہا تھا کہ ہمارے لیے دعا کرنا۔ اس لیے پیارے بچوں، حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ بڑے عظیم انسان تھے۔ جب انتقال ہونے کا وقت آیا تو اپنے مشیر سے کہا کہ دیکھو، جب عبد الملک بن مروان مرا تو قبر میں اس کا چہرہ کالا ہو گیا تھا، جب سلیمان بن عبد الملک مرا تو جنازہ جب چل رہا تھا تو وہ ہلنے لگ گیا، لوگوں نے سمجھا زندہ ہو گیا، تو میں نے کہا کہ جلدی سے دفنا دو، قبر کا عذاب شروع ہو گیا، اب میری باری ہے، میرے ساتھ پتہ نہیں اللہ کیا کرے گا۔ لیکن دنیا نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو قبر میں اتارا گیا تو آسمان سے لکھا ہوا ایک پرچہ نیچے گرا جس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پروانہ ہے عمر بن عبدالعزیز کے جہنم سے چھٹکارا پانے کا۔ دنیا میں اللہ نے بتا دیا لوگوں کو کہ جو میرے حکم کے مطابق چل کر زندگی گزارتا ہے تو جنت سے میں لکھ کر بھیج دیتا ہوں کہ یہ جنت